میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان میں موجودہ موسم جو جڑواں شہروں میں بڑا خوشگوار ہے، اس کے برعکس سیاسی موسم جو ہے وہ انتہائی خراب صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی اسلام آباد کے اندر، جس میں کم و بیش تمام اپوزیشن جماعتوں نے نہ صرف حصہ لیا بلکہ ان میں کی جانے والی تقاریر کے حوالے سے شنید یہی تھی کہ یہ شاید کچھ انقلابی تقاریر ہیں اور مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے سیاسی اور جمہوری ڈھانچہ ہمارا پاکستان کے اندر ہمیں بدلتا ہوا محسوس ہو۔ لیکن اس حوالے سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی مضبوطی جمہوری اداروں کی مرہون منت ہے اور جمہوری اداروں کے اندر سیاستدانوں کا کردار نہایت اہم ہے۔ اس حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس کے دوران ہم نے دیکھا کہ بہت سے سیاسی قدآور شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے وہاں پہ تقاریر کی۔ بلاول بھٹو زرداری ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، مریم نواز شریف صاحبہ تھیں، شہباز شریف وہاں پہ موجود تھے، شاہد خاقان عباسی وہاں پہ موجود تھے۔ وہاں پہ بلند و بانگ دعوے کیے گئے، پرزور لہجے کے اندر تقاریر کی گئیں اور اپنا موقف ہر جگہ پہ پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب جو پچھلے کچھ عرصے سے دیار غیر میں مقیم ہیں، اور لاجک یہ پیش کی جاتی ہے کہ ان کی صحت اس حوالے سے اتنی بہتر نہیں کہ وہ پاکستان میں عدالتوں کا سامنا کر سکیں یا وہ وطن عزیز پاکستان میں واپس آ سکیں۔ یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک سیاسی رہنما جو ویڈیو کانفرنس یا ویڈیو لنک کے اوپر براہ راست اپوزیشن پارٹیوں کے اجلاس سے خطاب کر رہا ہے، وہاں پہ اس کے خطاب کے دوران کہیں پہ بھی ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ اس کی صحت دگرگوں ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، آج ہمارا یہ موضوع بحث نہیں ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی اور ان کی تقریر کو ایک انقلابی تقریر سے نہ صرف گردانا گیا بلکہ یہ تصور ایک سامنے آنا شروع ہو چکا تھا کہ ان کی تقریر میں کچھ لوگوں کے لیے پیغام ہے، اداروں کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے میاں نواز شریف صاحب ہر مشکل برداشت کرنے کو تیار ہو چکے ہیں۔ جمہوریت کی مضبوطی جمہوری نمائندوں کا ایک ایسا حق ہے جو انہیں ہمیشہ استعمال عوام کے لیے کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ حق ہمیں استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف اور نون لیگ کا جو بیانیہ پچھلے کچھ عرصے میں سامنے آ رہا تھا، اس تقریر نے اس کو تقویت دی کہ ہو سکتا ہے کہ مشکلات سہنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی سدھر چکے ہیں یا ان میں کچھ ایسا بدلاؤ آ چکا ہے جو عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس آل پارٹیز کانفرنس کے بعد کچھ باتیں، کچھ خبریں ایسی منظر عام پہ آئیں کہ جو نہ صرف جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ پاکستان میں سیاست کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، سیاسی ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہمیں ہمیشہ سے یہ تاثر ملتا رہا کہ میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، لیکن اس آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے ہونے والی چند ملاقاتوں نے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا۔ ان کی اپنی دانش میں جو وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑتے جا رہے تھے، وہ کامیابی کے جھنڈے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے اعمال سے اکھیڑ دیے۔ اے پی سی سے پہلے سیاسی اور اپوزیشن کے تمام رہنماؤں کو جو بریفنگ دی گئی یا جس طرح کی ان کو گلگت بلتستان کے اوپر ایک مباحثہ ہوا ان کا آرمی چیف اور DGI کے ساتھ، وہ اپنی دانش میں خود بہت اہم تھا۔ بہرحال اس میں کوئی نہ کوئی توجیہ پیش کی جا سکتی تھی کہ گلگت بلتستان کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک کے ساتھ اختلافات ہوں یا سی پیک ہو، اس حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس بریفنگ میں کوئی غلط بات بھی نہیں تھی کہ ایک گلگت بلتستان کا مستقبل میں جو لایا عمل ہوگا اس حوالے سے تمام اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لیا جانا مقصود تھا۔ لیکن اس کے فوراً بعد مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب اور دیگر ہارڈ کور جو سیاستدان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، یاد رکھیے کہ میاں شہباز شریف صاحب اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون میں ہارڈ کور سیاست نہیں کر رہے۔ ہارڈ کور سیاستدانوں نے ایک بیانیہ تشکیل دینا شروع کر دیا کہ وہ آرمی سے یا فوج سے کوئی معاملات نہ کسی معاملے میں ملنا چاہتے ہیں، نہ بحث کرنا چاہتے ہیں، نہ ان سے کسی قسم کے معاملات وہ بطور جمہوری رہنما ہوتے ہوئے حل کرنے کے طالب ہیں۔ ان کے اس بیانیے کو ٹھیس اس وقت پہنچی جب یہ خبریں زیر گردش کرنے لگیں کہ نون لیگ کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے نہ صرف ملاقات کی بلکہ اس ملاقات میں انہوں نے ریلیف پانے کے لیے بھی سر توڑ کوششیں کی۔ بعد میں پھر نام سامنے آنا شروع ہو گئے اور یہ
DG/ISPR کی ٹویٹ کے بعد کوئی اس میں شک و شبہ نہیں رہا کہ محمد زبیر سابق گورنر سندھ جو ہیں اور مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں، اور جو لوگ سیاست پہ نظر رکھتے ہیں پاکستان کی، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ محمد زبیر صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے بیانی کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ خبریں یہ زیر گردش رہیں کہ محمد زبیر صاحب نے نہ صرف 2 ملاقاتیں کی، بلکہ ان ملاقاتوں کا ایجنڈا سامنے آنا شروع ہوا کہ ان میں محمد زبیر صاحب نے ڈسکشن کیا کی، مباحثے کا مقصد کیا تھا، ملاقاتوں کا مقصد کیا تھا، یہ سامنے آنا شروع ہوا۔ جب DG/ISPR کا باقاعدہ اس پہ ٹویٹ یا بیان آ گیا ان دونوں ملاقاتوں کے حوالے سے، تو یہ ایک کھلا راز بن گیا کہ ایسا راز ہے کہ جو زبان زد عام ہو چکا ہے۔ ان ملاقاتوں کا اور فوج کے ترجمان کا یہ بیان، یہ کسی اور کے لیے نقصان دہ ہو نہ ہو، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے یہ شدید نقصان دہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا جیسے جذباتی اور انقلابی نعروں پہ اپنے سیاسی بنیادیں دوبارہ سے استوار کرنا شروع ہو چکی تھی، لیکن ان ملاقاتوں سے اس تاثر کو شدید ٹھیس پہنچی ہے کہ بیک ڈور رابطے مسلم لیگ نون کے حکمران قائدین یا ان کے رہنما جو ہیں وہ خود کر رہے ہیں، تو گلہ پھر اسٹیبلشمنٹ یا حکومت وقت پہ کیوں ہے؟ اس ملاقات کے بعد، جب ان دونوں ملاقاتوں کے بعد عبدالغفور حیدری صاحب کا ایک بیان وہ بھی متنازع حیثیت اختیار کر گیا، شیخ رشید صاحب جو ویسے ہی باتوں کے کلابے ملانے کے حوالے سے ویسے ہی پاکستان کی سیاست میں بہت مشہور ہیں، ان کے کچھ بیانات جو ہیں وہ سیاست کو مزید وہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی موسم کو مزید خراب کرنے کا باعث بن چکے ہیں۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے مزید بیانات یہ سامنے آئے، جیسے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے پہلے بیانات آئے تھے کہ آئندہ پاکستان مسلم لیگ کا کوئی نمائندہ فوج سے یا اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سرکردہ رہنما یا ان کے قائدین کی آشیرواد سے لوگ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے ساتھ ملتے رہے ہیں۔ اگر وہ ملتے رہے ہیں تو اس ملنے کی وجہ کیا تھی، اور ابھی جو نہ ملنے کا کہا گیا ہے، اس نہ ملنے کی وجہ کیا تھی؟ ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا کے بیانیے کے پس منظر میں جس طرح ملکی اداروں کی تذلیل کی گئی یا جس طرح پاک فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اور پاک فوج پاکستان کا واحد منظم ادارہ ہے اس وقت، یہ اگر ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی تو اب جو موجودہ حالات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، ان حالات نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بیک ڈور رابطوں پہ نہ صرف یقین رکھتی ہے، بلکہ ان کے انقلابی نعرے، انقلابی باتیں یا جذباتی ان کا جو طرز عمل ہے وہ صرف دکھانے کے لیے ہے، اور اس میں حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر مسلم لیگ نواز واقعی ہی خود کو جمہوریت کا علم بردار سمجھتی ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب خود کو جمہوری مانتے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ اپنے آپ کو انقلابی رہنما کے طور پہ پاکستان میں متعارف کروانا چاہتی ہیں، انہیں سب سے پہلے اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا۔ اداروں کے حوالے سے زبان استعمال کرنے سے پہلے انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور اپنا طرز عمل انہیں تبدیل کرنا ہوگا۔ میرا یہ ویڈیو بلاگ اگر آپ کو اچھا لگے، اس کو لائک کیجئے گا، اس پر رائے دیجئے گا، اس کو شیئر کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔